8 planes we shot down. امریکی صدر ٹرمپ انڈیا کو آئے روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پاکستان نے در حقیقت طیارے فضا میں مار گرائے 5 4 یا 5، لیکن میرا خیال ہے 5 طیارے واقعی مار گرائے تھے. پھر ایک بار اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاک بھارت تنازع میں 6 سے 7 جہاز گرائے گئے. پھر ایک موقع پر کہتے ہیں کہ مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مختصر عسکری کشیدگی کے دوران 7 طیارے مار گرائے گئے. 7 planes we shot down. پھر ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا میں دونوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کے درمیان تھا. پھر میں نے ایک مخصوص اخبار کے صفحہ اول پر پڑھا کہ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں. پاکستان نے 7 طیارے مار گرائے اور 8ویں کو بہت نقصان ہوا، لیکن بنیادی طور پر 8 طیارے مار گرائے. 8 planes, 7 planes we shot down, and 8th was really badly. ایک موقع پر دیوالی کی تقریب میں ٹرمپ نے پھر سے رافیل مار گرائے اور کہا کہ میں نے مودی سے کہا تھا کہ پاکستان سے جنگ مت کرنا. No wars with Pakistan. لیکن مودی نے پارلیمنٹ میں کیا کہا وہ بھی سن لیں. امریکہ کے اپ راشٹرپتی جی نے مجھ سے بات کرنے کا پریاس کیا. مودی لوک سبھا میں کہتے ہیں کہ 9 مئی کی رات کو امریکہ کے صدر مجھے کال کرتے ہیں اور 1 گھنٹے سے مجھے کال کرتے رہے، مگر میری سینا کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی. میں نے کال نہیں اٹھائی تو بعد میں نے انہیں کال بیک کی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے 3-4 بار کال کی ہے، کیا بات ہے بتائیں. تو امریکہ کے صدر نے مجھے بتایا کہ پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے. میرا جواب تھا اگر پاکستان کا یہی ارادہ ہے تو اسے بہت مہنگا پڑے گا. اگر پاکستان حملہ کرے گا تو ہم بڑا حملہ کر کے بڑا جواب دیں گے. لیکن پھر کیا ہوا سب نے دیکھ لیا. ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے مودی سے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ مت کرنا. اب انڈیا نے اپنے دفاع کے لیے خریدے تھے رافیل. اب کیسے رافیل کا دفاع کرے گا؟ کہتا تھا کہ رافیل آ چکا ہے، اب چین پاکستان سب ڈر جائیں گے. لیکن ٹرمپ دنیا میں پاکستان کا ایمبیسڈر بن کر انڈیا پر تنقید کرنے لگا. انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں اچانک اتنی تنازلی کیسے ہوئی؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ جنوری 2025 میں وائٹ ہاؤس واپس آئے تو امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات بہت مضبوط تھے. بات کر لیتے ہیں تھوڑی پرانی. جب انڈیا آزاد ہوا 1947 سے آزادی کے بعد 50 سال تک انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کچھ خاص نہ تھے. نئی دہلی واشنگٹن کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھا اور امریکہ کو یورپ کی طرح ایک سامراجی طاقت کے طور پر دیکھتا تھا. انڈیا نے امریکہ کے رویے کے بارے میں بار بار تنقید کی، لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ بھارت چین کا مقابلہ کرنے میں اہم پارٹنر ہو سکتا ہے اور پھر تعلقات استوار ہونے لگے. جب پاک بھارت جنگ کے دوران ٹرمپ کی ثالثی کو بھارت نے تسلیم نہ کیا تو انڈیا امریکہ کی تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا. جب مودی نے ٹرمپ کی نہ مانی تو صدر ٹرمپ نے امریکی مارکیٹ میں داخل ہونے والی بھارتی اشیاء پر 50% ٹیرف لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ نئی دہلی رعایتی روسی تیل خریدنا بند کرے. ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2025 میں پاکستان بھارت جنگ کو روکنے میں مرکزی کردار ادا کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں ممالک سے تجارت کو بیچ میں رکھ کر یہ جنگ رکوائی، جبکہ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے، لیکن امریکہ نے بھارت کی بجائے پاکستان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائے. یونیورسٹی آف شکاگو کی پروفیسر پول سٹینلینڈ لکھتے ہیں کہ ہندوستان 2025 میں پر امید تھا کہ دوسری بار ٹرمپ کے آنے پر تعلقات مزید بہتر ہوں گے. 75% ہندوستانیوں میں ٹرمپ ویلکمرز تھے، لیکن جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچے تو امیدوں کے برعکس تھا. ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن دوسری طرف اگر انڈیا کی اقتصادی ترقی جاری رہی تو انڈیا عالمی منڈی کا بڑا کھلاڑی بن جائے گا اور انڈیا عالمی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے چابہار منصوبہ بھی لے کر چل رہا ہے. اور امریکی دباؤ بھی ہے کہ جو ایران کے ساتھ تجارت کرے گا اس پر 25% ٹیرف لگے گا. بی بی سی کے مطابق امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اور انڈیا کے درمیان تجارت کا حجم زیادہ نہیں، لیکن ایران انڈیا کے لیے کی اسٹریٹجک طور پر بہت اہم ملک ہے. ایران کے جنوبی ساحل پر صوبہ سستان بلوچستان میں واقع چابہار بندرگاہ اسی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے.
اسی بندرگاہ کو انڈیا اور ایران مل کر ترقی یافتہ بنانے پر کام کر رہے تھے تاکہ انڈیا وسطی ایشیا اور افغانستان تک براہ راست رسائی حاصل کر سکے۔ چابہار انڈیا کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے وسطی ایشیا تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کے اضافی ٹیرف لگانے کے بعد انڈیا ممکنہ طور پر چابہار بندرگاہ کے منصوبے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ چابہار بندرگاہ کا کام جاری رہے گا اور وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی رابطے میں ہے، لیکن امریکہ اس موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ 2019 میں جب امریکہ نے ایران کے تیل پر پابندیاں لگائی تو انڈیا نے اچانک ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا۔ اس سے انڈیا اور ایران کے درمیان جاری توانائی والے تعلقات ختم ہو گئے اور اس کا براہ راست فائدہ چین کو ہوا، اور چین ایران سے بڑی مقدار میں تیل خرید رہا ہے اور وہ بھی سستے داموں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان انڈیا جنگ کے بعد مودی اور صدر ٹرمپ کی خوش کلامی کیا امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں بہتری لا سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اور انڈین وزیر اعظم مودی ہمیشہ دوست رہیں گے اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ مودی نے جواب میں ایکس پر لکھا کہ میں صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات کے بارے میں ان کے مثبت خیالات کی تعریف کرتا ہوں اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ لیکن ایک اور بات زیر غور ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا ہے۔ اس پر امریکہ میں انڈیا کے سفیر رہنے والے نوتیج نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی میعاد میں ایک غیر متوقع رہنما تھے اور ان کے دوسرے دور میں یہ انداز مزید بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے 2025 سال کی محنت سے جو اعتماد قائم کیا تھا وہ اب کافی حد تک کمزور پڑ گیا ہے۔ نوتیج کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے انڈین معیشت اور باہمی تعلقات پر حملہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات پر سوشل میڈیا پر تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب جب ایک طرف صدر ٹرمپ کے رد عمل میں مودی نے ٹرمپ کے بارے میں لکھا کہ میں صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات کے بارے میں ان کے مثبت خیالات کی تعریف کرتا ہوں، تو لوگوں نے مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا صارفین کہتے ہیں کہ جب ٹرمپ کہتے تھے کہ 7 نہیں 8 جہاز مار گرائے تو مودی نے 42 بار ٹرمپ کی جانب سے ہماری قوم کی سالمیت کی تذلیل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، لیکن اپنی تعریف سن کر انہوں نے فوری ٹرمپ کو جواب دے دیا۔ انڈین لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی کس بات پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انڈیا پر 50% ٹیرف کے لیے یا ان کی ذلتوں اور انڈیا کو پاکستان کے برابر کرنے کے لیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو چین کے ہاتھوں کھو دیا، رات میں کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو نہیں کھویا، لیکن پھر بھی ہم اس پر 50% ٹیرف لگائیں گے۔